اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے تھے اپنے بچے کو لے کر. یہاں شیطان نمودار ہوا اور حضرت ابراہیم کو اس نے بہکایا. کیا بہکایا؟ بیٹے کو، خوبصورت بیٹے کو جس کی اللہ نے بشارت دی تھی، اس کو قتل کرنے جا رہے ہو. پھانسی گھاٹ کی طرف جب کسی مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو ذرا اس کا منظر کسی سے پوچھا کریں کیا حالت ہوتی ہے. موت کے منہ میں جانا آسان نہیں، اور موت کے لیے اپنی اولاد کو لے جانا اس سے بھی زیادہ مشکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات قطعاً نہیں تھی کہ اللہ اس بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیں گے. بچے کو انگلی پکڑ کے لے جا رہے ہیں. فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے جب بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اسے ذبح کر دو. یہ نقطہ قرآن نے کیوں بیان کیا کہ بیٹے سے باپ کی محبت اس وقت جوش مارتی ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل. اب وہ اس کے ساتھ محفلوں میں جانا شروع ہوتا ہے. جب تک اس سے چھوٹا تھا تو وہ ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، باپ تو اسے دور کرتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے، باپ بچے کو پیار کرتا ہے، جیسے بچے نے کچھ کیا لو بھائی اماں کو پکڑا دو. ٹینشن کون پالے؟ ماں پالے. لیکن جب وہ کیا ہوتا ہے، بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوتا ہے، پھر باپ کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، محفلوں میں جانے کے قابل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ خواب دکھایا. عرفہ کے دن اور بقرعید کے دن، اور اس سے ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ کو 3 خواب آئے کہ اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام جس مقام جب گئے ہیں جہاں چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان، یہ چھوٹے بڑے درمیانی نہیں تھے، یہ شیطان ایک ہی تھا. لوگ سمجھتے ہیں یہ ذرا کم کوالٹی والا شیطان ہے، یہ تھوڑا سا مہنگا والا ہے، یہ زیادہ بہکاتا ہوگا، یہ تھوڑا سا جاپان سے منگوایا ہوگا یہ والا شیطان، یہ زیادہ خطرناک ہے. یہاں 2 غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ کر دینا چاہیے. ایک تو یہ کہ چھوٹا بڑا شیطان صرف ایک علامت کے طور پہ، کیونکہ وہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں تو خلط ملط نہ ہو جائے، یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں شیطان عملی طور پر موجود نہیں ہے، وہ پتھر ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے. وہ ایک نشانی ہے پتھر کی، یہاں تھا شیطان تاکہ رمی کرنے میں آسانی ہو. لوگ اس پتھر ہی کو شیطان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے نا یہی شیطان ہے. وہ شیطان نہیں ہے پتھر، بلکہ وہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہکانے کے لیے. حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری، کنکریاں. دوبارہ نمودار ہوا، دوبارہ کنکری ماری. تیسری دفعہ نمودار ہوا، تیسری دفعہ کنکری ماری، اور مینا میں اپنے بیٹے کو لے جا کے لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا جب دونوں باپ اور بیٹے فرما بردار بن گئے اللہ کے حکم کے سامنے اور لٹا دیا پیشانی کے بل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی وفدیناہ بذبح عظیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اللہ کو تجھ سے تیرا بیٹا ذبح نہیں کروانا، اس بیٹے کی نسل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، یہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ یہ بیٹا ذبح نہیں ہو سکتا، یہ تو دعاؤں سے آپ کو دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں ایسے پیغمبر کو پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے. اس کی نسل میں اس پیغمبر نے آنا ہے، یہ بیٹا ذبح ہونے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ برکت اسی بیٹے کی نسل میں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، جس چیز کی قربانی دے گا اللہ اس کی اسی چیز میں سب سے زیادہ برکت دیں گے. اگر اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دو، لوگ کہتے ہیں اگر بچے کو مولوی بنا دیا تو یہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. اپنے کسی بیٹے کو دین کے لیے وقف کر کے دیکھو، سب سے زیادہ برکت تمہاری اسی اولاد میں ہوگی.
سب سے زیادہ برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرو اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے. کیوں؟ حج و عمرے پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، تو اللہ نے حج اور عمرے ہی کو فقر و فاقہ ختم کرنے کا ذریعہ بنایا. نکاح پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، بیوی بچے بہت خرچہ، اس لیے انسان کنوارا رہتا ہے. اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا؟ نکاح کرو، اللہ تمہارا فقر و فاقہ ختم کر دے گا. ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو. ہر بات میں آج کا مسلمان کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے. اتنی تنخواہ ہے، اتنے بچے، ایک اور آ گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایک حج کر لیا تو یوں ہو جائے گا، بس وہ کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے. لاتو کی فیوکا علیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ گن گن کے اور روک روک کے خرچ نہ کرو، اللہ بھی تمہیں روک روک کے دینا شروع کر دے گا. اللہ بھی پھر یہ دیکھے گا کہ تیرا ایک پیٹ ہے، تجھے 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، اتنا کافی ہے بس، باقی مال میں برکت ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اگر مال دیا بیماریوں میں اڑوا دیں گے. 10 لاکھ تنخواہ ہے اور 9 لاکھ اس میں سے بیماریوں پہ جا رہا ہے، بچوں کی فیسوں پہ جا رہا ہے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا میرے بھائی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ نے اسی بیٹے کی نسل میں سب سے زیادہ برکت دی. تو ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں، کیوں؟ کوئی ہم سے پوچھے کیوں، وجہ کیا ہے بھائی؟ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. ایک بات خوب سمجھو. دوسری بات دیکھو، آج میں نے دیکھا ہے جو وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو بچپن میں ہم جن کا تصور نہیں کرتے تھے، جو بہت غلط ہو رہا ہے کام. بقرعید کے جو ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ گوشت اللہ کی طرف سے ضیافت ہے اپنے بندوں کے لیے. اس کا مطلب بقرعید میں ہمیں یہ گوشت کھانا چاہیے. یہ تکبر ہے گوشت سے اجتناب کرنا بقرعید کے ایام میں. میں حیران ہوتا ہوں، بقرعید کے دن دعوت کر رہے ہوتے ہیں لوگ، چکن کھلا رہے ہوتے ہیں، چکن بریانی پکائی ہوئی ہے. بھائی یہ تو بہت برا عمل ہے، مسلمانوں کا شعار ہے یہ قربانی کا گوشت. کس بیس پر آپ چکن پکا رہے ہو؟ کوئی پرہیز ہو کسی کو تو ایک الگ بات ہے، کہہ رہے ہیں جی مہمان زیادہ آ گئے تو چکن کھلا رہے ہیں ان کو. ہمارے نبی کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے، بہت قناعت، جو کی روٹی، کھجور، وہ بھی 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. لیکن بقرعید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت کھانے کا اتنا اہتمام کرتے کہ بقرعید کے دن پہلا نوالا جو آپ کے حلق مبارک میں اترتا وہ قربانی کے گوشت کا، کہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو ہم گوشت کا انتظار کریں گے. ہمارے ہاں لوگ گوشت کو گوشت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ضیافت کے طور پہ نہیں دیکھ رہے، اس کو گوشت لے رہیں گے. ایک صاحب ہیں ڈیفنس میں، انہوں نے قربانی کی، ساری قربانی صدقہ کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں کرتے ہی نہیں قربانی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں تو اس لیے میں گھر میں قربانی نہیں کرتا، سارا ادھر ادھر، بس گھر میں ہمارا دکان سے ہی آ رہا ہے. یہ بہت بری حرکت ہے. بھائی آپ کو اللہ اس لیے تھوڑی قربانی کروا رہے کہ پورے سال آپ جو بیچارے دال کھاتے ہیں تو وہ گوشت کھا لیں، اس لیے تھوڑی کروا رہے اللہ قربانی. جب کوئی عزت دار آدمی آپ کو دعوت دے اور کہے کہ ہماری دعوت میں آئیں، آپ پوچھیں کیا پکاؤ گے، وہ کہے میں قورمہ بریانی، اور آپ دعوت سے شارٹ ہو جائیں. اگلے دن وہ فون کر کے پوچھ رہا ہے آپ میری دعوت میں کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں یار ہم تو صبح شام پیزا برگر کھانے والے لوگ ہیں، بروس کھاتے ہیں، یہ قورمے بریانی تو یہ ہمارے لیے کوئی اتنی ویلیو نہیں رکھتی، یہ تو ہم اپنے غریبوں کو کھلاتے ہیں. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ او بھائی ابھی اس کے قورمے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی نسبت دوست کی طرف کی جائے گی کہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس نے وہ بے شک دال چاول کھلائے. آپ جائیں گے نوالے بھر بھر کے شوق سے کھائیں گے، تعریفیں بھی کریں گے. آپ کی ماں نے بھنڈی پکائی ہو ہے، بھائی مسور کی بھنڈی تو بہت اعلیٰ غذا ہے. مسور کی دال جو اللہ دشمنوں کو بددعا، جب کیونکہ بہت خشک ہوتی ہے مسور کی دال بہت خشک ہوتی ہے. مسور کی دال پکائی آپ کی والدہ نے، لیکن دال چاول مسور کی دال بہت اچھی ہوتی ہے. میں یہ وضاحتی بیان اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ پھر لوگ دال چاول دعوت کرتے ہیں نا تو کچھ اور چیز لے آتے ہیں سامنے. تو
آپ کی والدہ نے محبت سے مسور کی دال پکائی تو آپ محبت کے اظہار میں لقمے بھر بھر کے کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ تو یہ تکبر ہے کہ ڈیفینس میں رہنے والا آدمی کہہ رہا ہے یار ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. وہ بھائی شوق سے کھاؤ, تواضع کے ساتھ کھاؤ, یار ہم تو اللہ کے رزق کے محتاج ہیں. اللہ تیرا فضل ہے کہ تو ہمیں کھلا رہا ہے. حقیقت ہے اللہ نہ کھلائے تو ہم تو بھوکے مر جائیں. تو اس میں شوق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, روایت میں آتا ہے 100 اونٹ نہر کیے, 60 اپنے ہاتھوں سے, باقی حضرت علی سے. ہر گوشت, ہر جانور میں سے تھوڑا سا آپ نے نوالا لیا ہے اس میں سے. تو اس لیے اس میں تکبر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ساری قربانیاں ادھر کر دی, بھائی کچھ نہ کچھ گوشت رکھو. اور کنجوسی بھی ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ اللہ کی ضیافت کو جو قبول کرتے ہیں تو اگلے سال بقرعید تک وہ ضیافت ہی چلتی رہتی ہے ان کی. محرم کے حلیم کس سے پکڑے ہیں, ہے بھائی؟ اتنی بھی کنجوسی ٹھیک نہیں. وہ ایک چٹکلا ہے نا اس پہ, ایک آدمی کو خواب آیا, بقرعید کے 6 مہینے بعد خواب آیا کہ اس کا بکرا جنت میں ٹہل رہا ہے, ایک ٹانگ نہیں ہے, ایک ران نہیں ہے. اس نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا یہ تمہارا بکرا جو تم نے ذبح کیا تھا جنت میں. اس نے کہا ٹانگ کہا؟ کہہ رہا وہ ابھی تک فریزر میں پڑی ہوئی ہے وہ ابھی تک تمہارے, وہ جب پہنچے گی تو لگا دیں گے یہاں پہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی کنجوسی بھی ٹھیک نہیں ہے. کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی. رج کے کھاؤ تو رج کے کھلاؤ, لیکن رج کے کھانے میں اتنا ضرور ہے کہ گوشت اسی کو سوٹ کرتا ہے جو اس کو یوٹیلائز بھی کرے. تھوڑا سا ورزش ہو, محنت ہو تو پھر تو گوشت کھائے انسان. زیادہ محنت کا کام نہیں ہے تو پھر اللہ کی ضیافت اتنی قبول کریں جتنی افورڈ کر سکتے ہیں. میرے بیان سن کے چربیاں کھا کھا کے پتہ چلا آغا خان میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن کھائیں ضرور. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ جو غریب آدمی ہے جسے پورا سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا, وہ اگر قربانی کرتا ہے تو فقہا کہتے ہیں اس کے لیے اسٹور کرنا یہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. سمجھتے ہو ایسے غریب بھی ہیں جو بیچارے پورے سال گوشت نہیں ملتا, ان کے بچے ہیں, فیملی ہے, تو اس کے لیے اسٹور کرنا یہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسرے کے بچوں سے پہلے. تو بعض غریب بھی سخاوت دکھاتے ہیں, ان کے بچے بلک رہے ہوتے ہیں, ابا اتنے عرصے کے بعد بکرا دیکھنے کو ملا ہے, اتنا گوشت دیکھنے کو ملا ہے, امیدیں تھی کباب کوفتے بنا بنا کے پھوڑتے, ابا نے سخاوت میں آ کر سارا خالو کو دے دیا, اپنے ماموں کو دے دیا. تو فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی غریب ہے, اس کے خاندان بڑا ہے, تو پورا گوشت اسٹور کر لے. بچوں کا حق پہلے, بچوں کو پہلے فوکس کر, بیوی بچوں کو اپنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو وہ پھر اس پہ آپ طنز نہ کریں کہ 6 مہینے بعد حلیم کیوں پکڑا ہے. بھائی اس کا مسئلہ ہے, وہ اللہ نے اس کو, تو بچوں کو پہلے کھلائے باقی بعد میں. تو یہ جو قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں یہ فرض واجب نہیں ہے, یہ مالدار کے لیے ایک مستحب حکم ہے کہ آپ مالدار ہیں تو آپ تو پورے سال کھاتے رہتے ہیں, ایک حصہ آپ کھا لیں, آپ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹ دیں. اگر رشتہ دار مالدار ہیں تو پھر ان کو بھی بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے, 1/3 آپ کیا کر دیں غریبوں کے لیے. قرآن کہہ رہے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, قناعت والے کو بھی اور جو دیکھنے سے مسکین لگ رہا ہو, یعنی اتنا مسکین ہو کہ اس کی غربت کے آثار اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جائیں, صحت سے پتہ چل رہا ہے کہ بیچارے کو گوشت کھانے کو نہیں ملا, تو غریبوں کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. تو جو غریب ہے وہ سارا کھا لے, جو مالدار ہے وہ 1/3 صدقہ کر دے. اور بھی کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ جمعے کے بیان کے بعد میں قربانی کے حوالے سے بتاؤں گا. بہت اہم مسائل ہیں جن کی لوگ رعایت نہیں کرتے. آج مائک کا سیٹ اپ صحیح نہیں ہے تھوڑا سا, تو مجھے چیخنا زیادہ پڑ رہا ہے. تو نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 پر ہوگی, اور ہمارے یہاں 6:30 کا مطلب 6:30 ہی ہوتا ہے, سمجھتے ہو, اس سے پہلے بیان نہیں ہوتا تاکہ نماز ایک دم ٹائم پہ کھڑی ہو جائے. تو کچھ مسائل جو آپ نے پوچھنے وہ بھی پوچھ لیے گا نماز کے بعد انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی سے متعلق کچھ, یہ کیا پوچھا کسی نے, جلدی بتائیں. کچھ موٹے موٹے مسائل بتا دوں جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں. دیکھیں, قربانی کے جانور میں 7 آدمی اگر شریک ہیں تو 7 کے پیسے برابر ہونا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد بچڑا لے کر آتا ہے, چھوٹے بھائی کا حصہ بھی ڈال دیا,
درمیانے والے کا بھی ڈال دیا, ایک ہمشیرہ کا حصہ ڈال دیا اس میں, کسی نے پورے پیسے دیے, کسی نے آدھے دیے, کسی نے کوئی بیٹھ کے پیڑے کھانے والے بھی گھر میں ہوتے ہیں, وہ فری پھوکڑ میں حصہ اس کے نام ہو گیا. تو سب جائز ہے. یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ ہے اس سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیں, کیونکہ قربانی عبادت ہے, عبادت میں نیت ضروری ہے. جب اس کو اطلاع ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے حصہ پھر ہوگا نہیں. اطلاع دیں گے, بتا دیں گے تو بس یہ اس کا مطلب وہ راضی ہے اس پہ. منع کرنا ہوتا تو منہ سے کہہ دیتا کہ نہیں میرا حصہ نہ ڈالو. تو اتنا کافی ہے, سب کی طرف سے برابر پیسے شامل ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو 7 حصے آپ ڈالیں گے سارے عاقل بالغ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے. مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی طرف سے ہی ہے, لیکن اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے, وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے ہے. اس لیے آپ اس گوشت کے مالک ہیں, کھائیں صدقہ کریں, آپ کی مرضی ہے. کیونکہ مرحوم وہ کسی عمل کا مکلف نہیں ہے, اس کا تو بیچارے عمل کا دروازہ بند ہوا تبھی تو مرحوم ہوا نا وہ. اگر وہ ابھی قربانی کر سکتا ہوتا تو مرحوم کیوں ہوتا پھر وہ. اور ہم بھی تھوڑے دنوں میں ہم سب نے مرحوم ہونا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے. تو جو مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے, ثواب کس کو ملتا ہے؟ مرحوم کو. تو یہ بھی جائز ہے. نبی کی طرف سے بھی جائز ہے, زندوں کی طرف سے بھی جائز ہے, مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ایک اپنی طرف سے, ایک پوری امت کی طرف سے 2 مینڈھے ذبح کیا آپ نے. تو یہ اصال ثواب کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے. تو اس لیے جائز ہے قربانی, جس کی طرف سے چاہیں کریں, جتنی چاہیں کریں, اپنی حیثیت کو, اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے, اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے. اتنا نہ کریں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. دوسری بات, قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے. سمجھتے ہیں, قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے, بشرطے کہ قرضہ اتارنے کی طاقت ہو. ایسا نہ ہو وسیم بھائی سے پیسے لے کے ان کو چوڑے میں ڈال دیا, وہ بیچارہ مصیبت میں آ گیا, اب اس کے ادا کرنے کے پیسے ہیں نہیں, وہ آپ کے گھر کے باہر گھنٹی کے ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہے اور آپ نے اس کو ٹینشن میں دے دیا. تو وہ ایسی ٹینشن کسی کو دینا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے پیسے, کل آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے, آپ کسی سے ادھار پکڑ لیتے ہیں, یار میرے پرسوں پیسے آ جائیں گے, یا 1 ہفتے بعد مجھے مل جائیں گے, یا مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی, میں تمہیں دے دوں گا, اور یقین بھی ہو دینے کا. تو بعض دفعہ آدمی کر لیتا ہے, کیونکہ قربانی کا موقع تو 3 دن کے بعد نکل گئی نا. قربانی 3 دن کے بعد تو نہیں ہوتی قربانی. تو یہ مسئلہ ہے. تو ایک اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا, قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں, اور کسی کا حصہ, کسی کے پیسے کم ہوں, کسی کے زیادہ ہوں, یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے قربانی میں کہ گائے کے جب 7 حصے ہوں گے تقسیم کے وقت, تو 7 حصوں کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے, کیونکہ سود گوشت جو ہے یہ سودی اموال میں سے ہے. جب بھی ڈیوائیڈ کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے. آپ اپنا حصہ اس کو بیچ رہے ہیں, اس کا حصہ اس سے خرید رہے ہیں. پھر یہ دھونا پڑے گا. تو آپ اپنا حصہ کسی کو بیچتے ہیں, اس کا حصہ اس سے خریدتے ہیں. تو یہ تقسیم کا عمل جو ہے نا, اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے. گوشت کو گوشت کے بدلے میں خریدا اور بیچا جا رہا ہے. تو شریعت میں جب بھی گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر ضروری ہے. جیسے کھجور آپ نے بیچی اور اس کے بدلے میں دوسری کھجور لی, تو 1 کلو کھجور کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے سکتے ہیں. ایک دانہ بھی اوپر چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے یہ خالص سود ہے, عین الربا. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ خالص سود. تو یہ کھجور تو ایک مثال ہے. تو ہر تول کے بکنے والی چیز حدیث سے پتہ چلتا ہے. کھجور چونکہ تول کے بکتی ہے نا, اس زمانے میں کیل کے ذریعے بکتی تھی, آج تول کے بکتی ہے. تو کوئی بھی کیل والی چیز جو لیٹر جیسے پیمانہ ہوتا ہے, یا تول والی چیز, ان تمام میں سودی احکام جاری ہوتے ہیں. تو گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابری ضروری ہے. تو جب قربانی کے 7 حصے کریں تو اندازے سے نہ کریں بلکہ تول کے کریں. اور اس میں احتیاط مزید یہ کر لیں کہ ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تھوڑی سی. سودی احکام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے مخالف جنس ملا دی جائے تو پھر کمی بیشی جائز ہے. جیسے آپ 1 کلو کھجور بیچ رہے ہو اور ادھر سے لے رہے ہو 1.5 کلو کھجور, تو یہ آدھا کلو کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی نا. لیکن اگر اس 1 کلو کھجور میں آپ کچھ اور ملا دیں, 2-4 سیب ملا دیں اس میں, آپ
ادھر سے 1 کلو کھجور ہے اور 2 سیب ہو گئے, ادھر سے 1.5 کلو کھجور, تو یہ پھر سود نہیں ہوگا, یہ جائز ہوگا, اس لیے کہ وہ جو آدھا کلو کھجور ہے وہ ادھر سیب کے مقابلے میں ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بالکل جائز ہیلا ہے. تو قربانی کے گوشت میں اگر آپ نے تقسیم کی ٹینشن سے بچنا ہے تو 7 حصے کر کے ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں, ہر کلیجی میں تھوڑا سا گوشت ملائیں, ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی. جب شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں, کلیجی پھیپڑے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس میں 1-2 بوٹی گوشت کی ملا دیں, تو اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ جائز ہے. اور گوشت کے جب 60 ڈھیریاں بنائیں تو اس میں 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں کس کی ملا دیں ہر ڈھیری میں؟ کلیجی کی. تو یہ سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے. آج کل چونکہ فنٹر مارکیٹ میں بہت ہیں کلپ بنانے والے جن کو مسائل کی الف بے بھی نہیں پتا اور بیٹھ کے پھینکتے بہت ہیں, تو ہو سکتا ہے میرے اس کلپ پہ کہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, کیا ہے برابر ہے. تو یہ سود میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا ہوا ہے. تو جو کوئی ایسا کلپ بنائے گا اس کی باتوں میں نہ آئے. ہیلوں کی 2 قسمیں, ایک ہیلا ہوتا ہے حلال حرام کو, ایک ہیلا ہوتا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا ذریعہ, اور ایک ہوتا ہے حرام سے بچنے کا ہیلا. تو جو ہیلا حرام سے بچا لے آپ کو وہ جائز کیا, وہ مستحب ہے. تو یہ سود سے بچانے کا ہیلا ہے, سود میں ڈالنے کا ہیلا نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو جب بھی گائے کے گوشت کے 7 حصے آپ کریں گے, ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو بلکہ تول کے بھی تقسیم کر رہے ہیں تو بھی کلیجی ملائیں, کیونکہ تول میں اتنی ایکوریسی ہوتی نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو گوشت تقسیم ہی نہیں کرتے. بھائی وہ بڑا بھائی نے بولا یار بس میرا حصہ بھی تھوڑا سا مجھے دے دو, باقی سارا خود رکھ لو. تو جب بھی کسی کا حصہ نکلے گا نا تو ڈیوائیڈ ہوگا, وہ 7واں حصہ, پورے 7 حصے آپ کو کرنے پڑیں گے. ہاں ایک صورت میں معافی ہے کہ ایک گائے پورے گھر میں استعمال ہو رہی ہے, سمجھتے ہو, اس کو ڈیوائیڈ کر ہی نہیں رہے آپ. بعض دفعہ گھر کے 7 افراد ہوتے ہیں, ایک ابا اماں, ایک میاں بیوی اور آگے ان کے بچے ملا کے ٹوٹل بڑی مشکل سے آج کل 7 تک عدد پہنچ رہا ہے لوگوں کا. فیملی پلاننگ والوں نے تو گھریلو سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو پہلے گھروں میں پورے 2 بچڑے آتے تھے, یہ منجلی آپا کا ہے, یہ چمونی آپا کا حصہ ہو گیا, یہ ممانی کا ہو گیا, یہ خالہ کا ہو گیا, یہ جناب پوتے کا ہو گیا, یہ بہو کا ہو گیا, پوری 2 کٹے ہم دیکھتے تھے لوگوں کے گھروں میں کٹتے تھے, 2 بچڑے ایک ہی گھر میں چل جاتے. اب وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارے خاندانی سسٹم کی واٹ لگا دی ہے, بچے ہی نہیں ہیں. اور خدا کی قسم جس گھر میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ تو اس گھر میں ہے ہی نہیں. ہمارے بچوں نے 10 دن سے پڑھائی چھوڑ دی ہے, گائے آ رہی ہے, کلابازیاں کھا رہے ہیں, مدرسوں کی شکایتیں آنی, پڑھ کے نہیں دے رہے. ہم کہتے ہیں بھائی بقرعید گزرے گی تو پڑھیں گے, ابھی ہمارے بس میں نہیں. وہ گایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو بچوں کو انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے یار, انجوائے کرنے دو ان کو, کیا ان میں پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈالا. شکایتیں آ رہی ہیں, پڑھ نہیں رہے, ٹلے مار رہے ہیں, چھوڑے. ہم کہہ رہے ہیں یار رات کو سوتے ہی کم وقت 2 بجے ہیں, کیونکہ ادھر پوری گائیں آ کے اتری ہوئی ہیں, دمیں ہلا رہی ہیں, ان کے انجوائے کر رہے ہیں نا کہ یار یہ گائے. کراچی والوں نے کہاں گائے دیکھی ہوتی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے بنارس کی, اس پہ بیل کے پیچھے پبلک بھاگ رہی ہے, اس پہ نیچے کے پی کے والوں نے, پنجاب والوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ کراچی والوں نے کبھی گائے دیکھی نہیں ہے. واقعی نہیں دیکھی بھائی. گائیں تو کھیتوں میں ہوتی ہیں یار, بکریاں شہروں میں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو یہی تو سیزن ہے ہمارا گائے بچڑے دیکھنے کا, اور ایسا بچڑا مارکیٹ میں آ رہا ہے, طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کے. دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا, ہر گھر کے آگے بچڑے بندھے ہوئے ہیں, اتنے اونچے اونچے لمبے لمبے خوبصورت, دیکھ کے طبیعت, یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے. تو یہی تو بقرعید کا مزہ ہے, یہی تو تہوار ہے. دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہیں, مصنوعی خوشی ہے, اوریجنل نہیں ہے. ہندو جو ہولی مناتا ہے, کس بات کی ہولی ہے, کیا ہے, کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے, مجھے خود بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے. بس خوشی مناؤ, انجوائے کرنے کی کوشش کرو. عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو, کس بات کی خوشی, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, وہ تو پیدا ہوئے ہوئے ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں بھائی. یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے. پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا, اس وقت انسان خوش ہوتا ہے. اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں, ہو گیا. تو آج کا دن پیدا ہوا, تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج, اور پیدا ہوا تھا 1990 میں پیدا ہوا تھا یہ. تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے, خام خواہ کی منائی جاتی ہے. اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مجھے پتا ہے اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے. ایک سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں.
روئے جا رہا ہے. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا, سردار جی سے پوچھا کون سی فلم دیکھ رہے ہو, کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھائی میں.